عزیز بچوں، السلام علیکم۔ کلاس 7 کے اردو گرامر۔ تو آج میں ایک نیا چپٹر لے کر پھر سے حاضر ہوں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اسم ضمیر اور اس کے قسمین کے بارے میں۔ تو اسم ضمیر اور اس کے قسمین کے بارے میں آج ہم پورا بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی پیج نمبر 57 میں ہے، صفحہ نمبر 57 میں ہے، سبق نمبر 12واں ہے، یعنی چپٹر نمبر 12واں، پیج نمبر 57۔ تو آپ اسم ضمیر اور اس کے قسمین، یعنی اسم ضمیر کس سے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا ہمیں اس کے بارے میں اسم ضمیر وہ کلمہ ہے، اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو اسم کی جگہ جو ہے وہ اس میں ہم استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ وہ، میں، تم، ہم، آپ وغیرہ۔ یہ ہے اسم ضمیر کی جگہ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، جو شخص کے جگہ پر یا چیز کے جگہ پر ہم استعمال کیا جاتا ہے، اس سے ہم اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو اسم ضمیر کی کتنے قسمیں ہیں؟ اسم ضمیر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر پہلا کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہے، دوسرا ضمیر مسلح ہے، تیسرا ضمیر استفہامیہ ہے، چوتھا ضمیر اشارہ۔ ضمیر شخصی وہ اسم ضمیر ہے جو کسی شخص کے نام کے بدلے استعمال کیا جائیں، مثلا میں، ہم، تم، آپ، وہ وغیرہ۔ یعنی جو شخص کے نام کے بدلے پہ ہم استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ سارا الفاظ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے یہاں کچھ جملہ لکھا گیا ہے، ان جملوں کو آپ غور سے دیکھیں۔ میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہوں۔ میں جو ایک لڑکے کی یعنی جگہ پر ہم ان کے نام کے جگہ پر ہم نے استعمال کیا ہے، کس کا؟ میں کا استعمال کیا ہے۔ ہم سب کل بازار جانا ہے۔ ہم تو بہت سے اس میں لوگ ہیں، وہ سب کہاں جانا چاہتا ہے؟ بازار جانا چاہتا ہے۔ تو اس کے نام کے بدلے پر ہم نے استعمال کیا ہے، کون سا ہم استعمال کیا ہے؟ تم کمزور آدمی ہو، یعنی ایک شخص کی نام کے بدلے پر ہم نے تم استعمال کیا ہے۔ وہ سانپ کو مارتا ہے، اس طرح سے۔ ضمیر مسلح، یعنی ضمیر مسلح وہ اسم ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ جوڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ یعنی جملوں کے ساتھ ایک ایسا جملہ ہو، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے بغیر پورے معنی سمجھ نہیں آتے ہیں۔ اگر یہ جملہ نہ دینے کی وجہ سے وہ پورا معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلا جو ہی، جو کچھ، جس وغیرہ۔ آپ نیچے جملہ لکھا گیا، ان کو غور سے دیکھیں۔ جو ہی وہ سکول پہنچا، گھنٹی بج گئی، کیونکہ ان جملوں کے ساتھ جو ہی ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگر جو ہی نہیں دیں گا تو وہ جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جب جو ہی دیا تو آپ کو یہ پورا سینٹنس آپ کی سمجھ میں آئیں گا۔ جو شخص محنت کرتا ہے کامیاب رہتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جوڑا ہوا تھا جو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ نے جو کچھ کہا سچ ہے، یعنی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کچھ، ٹھیک؟ کوئی ایسا
यानी जुमला हो वो हमेशा इनके साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसा लफ्ज इनके साथ जुड़ा हुआ होता है ताकि वो पूरा मानी हमारे समझ में आएगा। अगर ये अल्फाज जो इनके साथ हमने नहीं लगा देंगे तो वो मानी हमारे समझ से बाहर है। ठीक। ज़मीर इस्तिफामिया वो इस्म ज़मीर है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन क्या, कौन, किसकी, कहाँ, क्यों वगैरह। ठीक। तो इस ज़मीर इस्तिफामिया उससे कहा जाता है जिससे सवाल पूछा जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे कि क्या, कौन, किसकी, कहाँ, क्यों वगैरह। जैसे नीचे आप लोगों को कुछ मैंने जुमला लिखा गया है, इनको गौर से देखिए। क्या आपने मेरा मकान देखा? इस पर अब सवाल निशानियां देना है। छोरा, क्या आपने मेरा मकान देखा? ये उनसे एक सवाल कर रहा है। ठीक। कहाँ रहता, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, ये भी सवाल कर रहा है, वो कहाँ रहता है। आप क्यों रोते हो, ये एक सवाल पूछ रहा है इससे। ठीक। इस तरह से ज़मीर इशारा वो इस्म ज़मीर है जो किसी चीज या जगह वगैरह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये, वो, इस, उन वगैरह। ठीक। तो हम इस इशारा जो इशारे के लिए यानी कि चीज़ों के लिए या जो शख्स के लिए या चीज़ के लिए हम इस्तेमाल किया जाता है या जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप नीचे इन जुमलों को आप गौर से देखें। ये कलम हाथ में ले लो, ये इनको इशारा दे रहा है, ये कलम हाथ में ले लो। वो किताब मेरी है। इस लड़के का नाम अहमद है। उन घोड़ों को दौड़ाओ। ये सारा ये अल्फाज जो है इनके साथ जुड़ा हुआ आता है और ये हम नजदीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो हम दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। अब यहां तक समझ में आया मेरे बच्चों? तो इंशाअल्लाह कल हम फिर दूसरा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। तब तक खुदा हाफिज।